بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل الجعفر نالج کو سبسکرائب کرتے ہیں، شکریہ۔ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، جس کا انتظار مسلمانوں کو شدت سے رہتا ہے، اور اس کی تیاری شعبان المعظم کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے، نیکی اور ثواب کمانے والا مہینہ ہے، بخشش اور جہنم کی خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رضا الہی اور جنت کی بشارت حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، جب آپ کے گھر کسی اہم مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، گھر کے آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی زینت اختیار کرتے ہیں اور بال بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنواتے ہیں۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچے خوشی سے اچھل کود کرتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ان گنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو اس کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے؟ رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال کس طرح ہونا چاہیے، اس کا اندازہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانی کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ روایات میں آتا ہے، جوں جوں رمضان کے دن قریب آتے جاتے، لقائے الہی کے اشتیاق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ بڑھتی چلی جاتی۔ رمضان سے 2 ماہ بیشتر رجب کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا۔ ایک روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا عرض کیا کرتے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام سے سوالی انداز میں 3 بار دریافت کرتے، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا، اور آپ کے شب و روز رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے، گویا آپ علیہ السلام رمضان کی برکات سے بھرپور طریق سے فیض یاب ہونے کی خاطر مشق فرما رہے ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ شعبان کی شب و روز بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر نفلی روزے رکھتے کہ ہمیں محسوس ہوتا گویا آپ مسلسل روزے رکھتے چلے جائیں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہمیں لگتا کہ آپ مزید روزے نہ رکھیں گے۔ نیز آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان میں رکھے، اتنے کسی بھی مہینے میں نہیں رکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سال میں کسی مہینے کے مکمل روزے نہ رکھتے سوائے شعبان کے، اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ بس یہ بھی استقبال رمضان کا ایک طریق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کی تیاری کے پیش نظر نفلی روزے رکھتے چلے جاتے اور روزے رکھتے رکھتے ہی رمضان کے مبارک ایام میں داخل ہو جاتے۔ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی تڑپ کا اظہار اس حدیث سے بھی خوب ہوتا ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تحریک فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ جب رمضان کی مبارک گھڑیاں قریب آتی اور طلوع ماہتاب سے یہ اطلاع مل جاتی کہ وہ مبارک مہینہ طلوع ہو چکا ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ خوشخبری دی ہے کہ اس کے محض ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترب و مسرت دیدنی ہوتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان الفاظ میں خوشخبری عطا فرمائی کہ اے لوگو، غور سے سنو، تم پر ایک عظمت والا اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونا والا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کی معافی ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ ثواب ہر اس شخص کو بھی نصیب ہوگا جو دودھ کے ایک گھونٹ، کھجور یا پانی کے ایک بوند سے روزہ افطار کرواتا ہے۔ لیکن جو کسی روزہ دار کو سحر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی فرما دیں گے۔